ہم آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس مصیبت کی گھڑی میں۔ سب سے پہلے آپ سے ہم سب اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ یہاں پہ موجود وہ گھرانے خاندان جن کے افراد اس دنیا سے چلے گئے اور آپ سے بچھڑ گئے، اس کا ہم سب کو دلی افسوس ہے۔ اور اس ریلے نے جو یہاں پر تباہی مچائی ہے غزر کے اس گاؤں میں، یقیناً پورے پاکستان کو اس کے اوپر بہت افسوس ہے۔ اس وقت بارشی ریلوں سے، دریاؤں کی طغیانی سے جو تباہی پورے پاکستان میں پھیلی ہے، اس کی میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ سندھ جائیں اور جہاں جائیں سندھ میں، شکارپور جائیں، لاڑکانہ جائیں، جام چور جائیں، سکر جائیں، کہیں جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ قلعہ سیف اللہ جائیں، چمن جائیں، قلعہ عبداللہ جائیں، کچھی جائیں، جعفر آباد جائیں، یعنی جہاں جائیں آپ، لسبیلا جائیں، ایک تباہی مچی ہے۔ اسی طریقے سے کے پی میں، سوات ویلی میں، انڈس ویلی میں بہت نقصان ہوا، تباہی مچی۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں تباہی مچی، اور آج یہاں پر میں آیا ہوں گلگت بلتستان میں، تو یہاں پر بھی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، دکھ بھری کہانی ہے۔ 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے پاکستان میں، ہزاروں زخمی ہوئے، لاکھوں ایکڑ زمینوں پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جس طرح آپ کے یہاں نقصانات ہوئے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لاکھوں مال مویشی بہہ گئے دریا میں، اور زندگی کی جو کمائی پونجی وہ لٹ گئی ہے۔ ہم ایک انتہائی مشکل مرحلے میں پہلے ہی تھے کہ معاشی طور پر پاکستان بہت مشکل صورتحال میں تھا۔ اب یہ ایک اور امتحان سر پہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی وہ مہربان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ یہ دن ضرور گزار دے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اپنی طرف سے، اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی طرف سے، کہ انشاءاللہ ہم اس دکھ کے وقت میں، مصیبت وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خاندان جو سامنے بیٹھا ہے، ان کی جو کہانی ہے اس نے دلوں کو چیر دیا ہے۔ یعنی 8 افراد اس خاندان کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بچی اکیلی ہے، یتیم ہو گئی، والدہ ساتھ چھوڑ گئی، اور اسی طرح دوسرے افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خدا اس بچی کے سر پر آپ سب کا ہاتھ رکھے اور دستِ شفقت دیں آپ اس کو۔ اس کی والدہ چلی گئی اور ان کی والدہ، والد کی والدہ بھی چلی گئی، اور بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس طرح یہاں پر اور بھی خاندان بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے آگے ہماری مجال نہیں ہے، ماں سوائے کہ جانے والوں کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ضلع میں 17 اموات ہوئی، غزر کے ضلع میں 17 اموات ہوئی ہیں۔ ہم نے ہر جگہ، وفاقی حکومت نے 10 لاکھ روپیہ فی فرد جو کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کے خاندان والوں کو
ہم معاوضہ دے رہے ہیں، لیکن میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ معاوضہ آپ کے دکھ کو مٹا نہیں سکتا، آپ کو تسکین نہیں پہنچا سکتا، لیکن بہرحال زندگی بسر کرنی ہے، اور اس خدائے بزرگ و برتر کا بھی حکم ہے کہ ہمت کرو اور اس میں زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے نان نفقہ، اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے۔ تو یہ 10 لاکھ روپیہ وفاقی حکومت نے ہر خاندان کے لیے مقرر کیا جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں یا چلے گئے ہیں، اور آج ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو یہ جو معاوضہ ہے آپ کو یہاں پر 17 افراد کو مل جانا چاہیے اگلے 24 گھنٹے میں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو یہاں پر گھر تباہ ہوئے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ہم معاوضہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی فصلوں کا نقصان بھی، یہاں پر میرے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز موجود ہیں جو NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین ہیں۔ ان کو میں نے ابھی پوچھا ہے تو یہ جوائنٹ سروے کا یہاں پر آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ، اور پھر جو وسائل ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے، ہم مل کر اور انصاف کے ساتھ۔ کوئی اس کام میں یہاں پر موجود اس گاؤں میں آپ کو اور آپ کے توسط سے اس کیمرے کے ذریعے پوری قوم کو میں اپنی طرف سے اور اپنی اتحادی جماعتوں کے سربراہان کی طرف سے اور ان ساتھیوں کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ امداد صرف حقدار کو جائے گی۔ شفافیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میری جان چلی جائے، حکومت چلی جائے، میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا، نہ یہ اتحادی کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل مجھے پورا یقین ہے، یقین کامل ہے، ایک ایک پائی حقداروں کو پہنچے گی، اور جو حق نہیں ہے وہ نہیں جا سکتی۔ کوئی سیاست اس میں آڑے نہیں آئے گی، سیاست اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، چاہے حفیظ الرحمان کہے یا کوئی اور کہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، حفیظ الرحمان اگر آپ کے حق کی ادائیگی کی لڑے گا تو میں اس کو شاباش دوں گا، میں پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کو شاباش دوں گا، میں اپنے تمام ساتھیوں کو شاباش دوں گا۔ یہ ایک جہاد ہے، اس میں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ حق ہم آپ کو دلا کے رہیں گے۔ ہمارے دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ہم کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج ہی میں ترکی کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا، طیب اردوان صاحب کے حکم پر، ان کے وزیر انٹیریئر آئے تھے، ان کے جو وزیر بحالیات وہ آئے تھے، چیئرمین ان کے جو ابدا جو ہے بہت بڑا ان کا محکمہ ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور دوسرے ان کے صاحب وہاں سے ترکی سے آئے تھے۔ میں ان سے 1.5 گھنٹہ ملا اور وہ ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پیغام انہوں نے یہ دیا کہ جناب طیب اردوان نے کہا کہ شہباز شریف کو پوچھو کہ دیکھیں کہ یہ ہے اخوت، یہ ہے برادری، کہ شہباز شریف کو پوچھو کیا حکم ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انہوں نے بھائیوں کی طرح اپنے دل کھولا ہے۔ اسی طرح دوسرے برادر ممالک سے بھی، اپنا UAE سے ان کے صدر، ہمارے برادر صدر محمد بن زائد سے، محمد بن سلمان سعودی عرب سے، قطر سے، ہم اور ہر جگہ سے، اور دوسرے جگہوں سے، امریکہ سے، چین سے، برطانیہ سے امداد مل رہی ہے، لیکن ہم اپنے وسائل بھی اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی سیلابی تباہی میری بہنوں نہیں دیکھی، خدا گواہ ہے، اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرے ساتھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی، اور کوئی سیاست نہیں کرنی۔ ہم نے صوبائی حکومتوں سے مل کر کام کرنا ہے۔ یہاں پر جو بھی حکومت ہے گلگت بلتستان سے، ان سے مل کر کام کرنا ہے۔ میں نے ان کو دعوت دی، پچھلی ہم نے کانفرنس کی کہ تشریف لائیں، بعض وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ تشریف لائے، لیکن بعض نہیں، ان کی مرضی ہے۔ ہم پھر ان کو دعوت دیں گے، پھر دعوت دیں گے، وہ تشریف لائیں گے تو بہت خوشی ہوگی، تاکہ مل کر ہم کام کریں۔ یہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، یہ دکھی انسانیت کو بحال کرنے کا وقت ہے، یہ آپ کا ساتھ دینے کا وقت ہے، سیاست سے بالا تر ہو کے۔ تو انشاءاللہ
ہم اس کے اوپر کاربند ہیں. ہم وسائل اکٹھے کر رہے ہیں. 25,000 روپیہ, یہ 10 لاکھ معاوضے کے علاوہ 25,000 روپیہ وفاقی حکومت ہر اس خاندان جو سیلاب سے کسی طریقے سے بھی متاثر ہوئے. یہ گھر گرنے کی بات نہیں ہے, وہ علیحدہ ہے. یہ فصلیں گرنے کی بات نہیں, وہ علیحدہ ہے. جو گھر متاثر ہوئے ہیں, گھرانے, وہ لاکھوں ہیں پورے پاکستان میں, کروڑوں افراد ہیں. ان کے لیے 25,000 روپیہ وفاقی حکومت ان کو دے رہی ہے. تقسیم شروع ہو چکی ہے. بلوچستان سے آغاز ہوا, سندھ میں شروع ہے, کے پی میں بھی اس کا آغاز ہو گیا, یہاں پر بھی ہوگا, جنوبی پنجاب میں بھی ہوگا, اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں. انشاءاللہ میں اور میرے ساتھی جب تک کہ آخری فرد اپنے گھر پہ آباد نہیں ہو جاتا, ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آج میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. وہ تو احساس شاید ہم نہیں کر سکتے جو آپ کے دلوں میں ہے, لیکن ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ بیٹی جو بیٹھی ہے اور یہ ان کے والد جو بیٹھے ہیں, ان کی ہر چیز چلی گئی ہے. یعنی ان کی زندگی کی پونجی لٹ گئی. گھر کے افراد, ماں بھی چلی گئی, بہن بھائی بھی چلے گئے, ایک باپ اور ایک معذور بچی. اس سے بڑا کس خاندان کے لیے کیا دکھ کی بات ہوگی؟ مگر خدا کا حکم ہے. اللہ کے نبی, پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے بھی بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو اسی سے ہمیں سہارا ملتا ہے, اسی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. اس خاندان اور ان افراد کو سہارا دینا آپ کا فرض ہے. میں آؤں گا, پھر آؤں گا, ہم پھر آئیں گے, لیکن انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ ہی ان کی چھتری بنیں گے انشاءاللہ. سڑک کی بات کی 5 کلومیٹر کی, تو میں فی الفور اس سڑک کو بنانے کا ابھی اعلان کرتا ہوں, اور چیف سیکرٹری صاحب فوراً اس کے اوپر کام شروع کریں. جنرل صاحب اس میں فوراً ہاتھ ڈالیں, اور وفاق اپنے اخراجات سے یہ فوری طور پر سڑک آپ کو بنا کے دے گا. اور چونکہ یہ گلگت بلتستان, یہ علاقے دور دراز علاقے ہیں, میں اس کے لیے ایک اسپیشل گرانٹ کا میں ابھی گلگت جاؤں گا, وہاں پر اس کا اعلان کروں گا. لیکن اس خاندان میں یہ اموات دیکھ کر دل جو ہے وہ بالکل اپنا بہت یعنی غمزدہ ہے. بالکل ہم سب بہت غمزدہ ہیں. اور اس گاؤں کی تعمیر کے لیے, ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے, میں یہاں پر فی الفور ان کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ اس گاؤں کی تعمیر کے لیے آپ یہاں پر اسپیشل گرانٹ جو ہے 10 کروڑ کی وفاق, تاکہ اس میں یہ سڑک اس کے علاوہ ہے, سڑک اس کے علاوہ ہے, آپ ان کی مدد کریں. یہ دعا دیں گے تو پاکستان, اللہ تعالیٰ پاکستان آگے پاکستان کو لے کے چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.